ETB اردو کے معرفت سے پیش کیے جانے والے اس خصوصی پروگرام ارشاد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ حاضرین، ہم لوگوں نے محفل سجائی ہے، ان میں جن جن شعراء کو دعوت کلام دیا ہے، زحمت انہوں نے گوارہ کی ہے یہاں تشریف لانے کی۔ آئیے سب سے پہلے ان کا آپ سے تعارف کرا دوں۔ میرے دائیں طرف ڈاکٹر احسان اعظمی صاحب، اس کے بعد بیٹھے ہیں پروفیسر اقتدار افسر صاحب، میرے بائیں جانب جناب ضیاء فاروقی صاحب اور جناب رہبر جون پوری صاحب تشریف فرما ہیں، اور میں ناچیز ڈاکٹر محمد اعظم، جو کہ آج کی اس محفل کی نظامت کرنے کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر ہے۔ بہرحال آئیے، جیسا کہ میں نے پہلے ہی ذکر کیا تھا کہ یہ ہمارا پروگرام ایک خصوصی پروگرام ہے۔ خصوصی اس معنی میں کہ ہم نے اس پروگرام میں کوشش کی ہے کہ جو دنیا کے سب سے بڑے صنعتی حادثے کی جو یہاں پہ بھوپال میں جو پیش آیا تھا اب سے کوئی 31 سال پہلے، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ اپنے طرف سے خراج پیش کریں۔ 2 اور 3 دسمبر 1984 کی وہ سیاہ رات قیامت کی رات تھی، جس میں ایک گیس جو لیک ہوئی، تقریباً 27 ٹن، وہ MIC کے نام سے جانی جاتی ہے، میتھائل آئسوسائنیٹ گیس، اس کے لیک ہونے سے تقریباً 25,000 افراد جاں بحق ہو گئے، اور جو زندہ رہ گئے وہ مرنے کی دعائیں کرتے کرتے ایڑیاں رگڑتے رگڑتے مر گئے۔ اس طرح سے اس کے مضر اثرات تھے کہ وہ بعد کی پیڑھیوں میں بھی پائے جانے لگے۔ کہتے ہیں کہ زخم تو بھر جاتا ہے لیکن کچھ زخم ناسور بن جایا کرتے ہیں۔ تو دوستو، یہ زخم بھی ناسور کی شکل میں نسل در نسل میں سرایت کر گیا ہے، اور ایسا کچھ جینیٹیکل چینج بھی دیکھنے کو مل رہا ہے جس سے آنے بہت سارے بچے ڈیفارمڈ پیدا ہو رہے ہیں۔ اس سانحے کا اثر آج بھی محسوس کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا شاعروں سے میری درخواست ہوگی کہ اس سانحے کو یاد کرتے ہوئے کچھ اپنے اشعار سے ضرور اس کو خراج پیش کریں، ان تمام مرحوم کے نام جو جاں بحق ہوئے، بے قصوروں کے نام جو اس میں انتقال فرما گئے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اس محفل کا، اور سب سے پہلے دعوت کلام میں دے رہا ہوں ڈاکٹر احسان اعظمی صاحب۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اعظم صاحب۔ 3 شعر ملاحظہ فرمائیں ارشاد ارشاد۔ کہ جب سکوت شب میں اٹھی چیخ ہر ایک سمت سے، جب سکوت شب میں اٹھی چیخ ہر ایک سمت سے، تھا وہی محفوظ جو تھا خاک سے لپٹا ہوا، تھا وہی محفوظ جو تھا خاک سے لپٹا ہوا۔ آج کی نسلوں پہ بھی اثرات آتے ہیں نظر، یقیناً یقیناً، آج کی نسلوں پہ بھی اثرات آتے ہیں نظر، یوں ہے کہنے کو فقط ایک سانحہ گزرا ہوا، کہنے ہیں آج کی نسلوں پہ بھی اثرات آتے ہیں نظر، بہت صحیح، یوں ہے کہنے کو فقط ایک حادثہ گزرا ہوا، کیا کہنے بھائی، کیا کہنے۔ اور سوچئے معذور بچوں کے لیے اب کیا کریں، سوچئے معذور بچوں سوچئے معذور بچوں کے لیے اب کیا کریں، چھوڑیے او کب ہوا کیسے ہوا اور کیا ہوا، صحیح بات، سوچئے معذور زندگی بچوں آگے کے بڑھنے کا لیے نام اب ہے۔ کیا کریں، بہت اچھا بہت اچھا، چھوڑیے او کب ہوا کیسے ہوا اور کیا کیا ہوا۔ ہوا۔ اب ایک غزل کے چند شعر کہ جنگ الفت کے لیے ہے نہ نفرت کے خلاف، جنگ الفت کے لیے، جنگ الفت کے لیے ہے نہ نفرت کے خلاف، بہت اچھا، چند طاقت لڑ رہی ہیں چند طاقت کے خلاف، اچھا ہے، واہ 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 واہ، جنگ الفت کے لیے ہے نہ نفرت کے خلاف، بہت اچھا ہے، چند طاقت لڑ رہی ہیں چند طاقت کے کیا خلاف، خوبصورت مطلع ہے بھائی، واہ واہ اور واہ، ایک مظالم کا تسلسل ہے تسلط کے لیے، کیا کہنے کیا کہنے، ایک مظالم کا تسلسل ہے تسلط کے لیے، جس کو دنیا کہہ رہی ہے جنگ دہشت کے خلاف، واہ، ایک بہت مظالم گہری کا باتیں کہی تسلسل آپ نے، ہے واہ واہ تسلط واہ کے واہ واہ، لیے، خوب عمیق جس اشارہ کو ہے، واہ، دنیا کہہ رہی ہے جنگ دہشت کے خلاف، اور وقت کا سورج تو ہے محو تماشائے ستم، کیا کہنے، وقت کا سورج تو ہے محو تماشائے ستم، کچھ دیے ہیں جو ڈٹے ہیں ظلم ظلمت کے خلاف، کیا کہنے کیا کہنے، کچھ دیے ہیں جو ڈٹے ہیں ظلم ظلمت کے خلاف، اور ڈھا رہے ہیں مجھ پہ میرے دست و بازو اب ستم، کیا کہنے، ڈھا رہے ہیں مجھ پہ میرے دست و بازو اب ستم، اب اٹھے گا کون آخر بربریت کے خلاف، بہت اچھا ہے، بہت اچھا، اب اٹھے گا کون آخر بربریت کے خلاف،
اور آخری شعر اس سلسلے کا ملاحظہ فرما لیں ارشاد. کہ معترف تو سب ہے میری قابلیت کے مگر واہ. میری سے اشارہ خود میری طرف نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی طرف ہے جو باصلاحیت ہیں. یقیناً. معترف تو سب ہیں میری قابلیت کے مگر متحد بھی سب کے سب ہیں میری شہرت کے خلاف. اچھا ہے, اچھا ہے, معترف تو سب ہیں میری قابلیت کے مگر بہت اچھا ہے بھائی. متحد بھی سب انسانی کے سب فطرت ہیں کی بڑی میری اچھی شہرت عکاسی ہے کے بھائی. خلاف. واہ 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 واہ. جنگ الفت کے لیے ہے نہ نفرت کے خلاف. کیا کہنے. چند طاقت لڑ رہی ہیں چند طاقت کے خلاف. بہت بہت شکریہ حضرات. دوستو آئیے ان کے حضور چلتے ہیں. بہت سینئر شاعر ہیں, چاہے وہ فزکس کے پروفیسر ہیں لیکن شاعری کے جو گیسوے پرخم ہیں اس کے وہ شکار ہوئے اور بہترین شاعری کرتے ہیں اور بھوپال کے آس پاس کے علاقوں میں بے پناہ اعتبار سے سنے جاتے ہیں, بہت ہی احترام سے سنے جاتے ہیں. میری مراد ہے پروفیسر اقتدار افسر صاحب سے. میں اس شعر کے ساتھ ان کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ تکلف سے تصنع سے بری ہے شاعری اپنی, حقیقت شعر میں جو ہے وہی ہے زندگی اپنی. واہ. جی 4 مسئلے ملاحظہ کیجیے. بھلا نہ پائیں گے بھوپال کی شب تاری, بھلا نہ پائیں گے بھوپال کی شب تاری, یہ داستاں ہے وہ جس سے لہو ٹپکتا ہے. کیا ہزار کوششیں کی اس کو بھول جانے کی, ہزار کوشش کی اس کو بھول جانے کی, اسی کی یاد جو آئے تو دل دہلتا ہے. واہ. اسی کی یاد جو آئے تو دل دہلتا ہے. غزل کا مطلب پیش کر رہا ہوں. ہے یہ پیغام ہر آدمی کے لیے, واہ. ہے یہ پیغام ہر آدمی کے لیے, شمع بن جائے وہ روشنی کے لیے, ہے یہ پیغام ہر آدمی کے لیے. کیا کہنے. اپنے تقوی پہ زاہد تکبر نہ کر, اپنے تقوی پہ زاہد تکبر نہ کر, عاجزی شرط ہے بندگی کے لیے, اپنے تقوی پہ زاہد تکبر نہ کر, عاجزی شرط ہے بندگی کے لیے. ان چراغوں کا کوئی بھروسہ نہیں, ان چراغوں کا کوئی بھروسہ, ان چراغوں کا کوئی بھروسہ نہیں, دل جلا لیجیے روشنی کے لیے, ان چراغوں کا کوئی بھروسہ نہیں, ان جوانوں کو پہنچے ہمارا سلام, لڑتے جو موت سے زندگی کے لیے, لڑتے جو موت سے زندگی کے لیے, عشق میں جان دینے کے دعوے غلط, کوئی مرتا نہیں ہے کسی کے لیے, عشق میں جان دینے کے دعوے غلط, مجھ کو جینے کی خواہش ہے افسر کہاں, جی رہا ہوں میں ان کی خوشی کے لیے. دوستو یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, بہت چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین وقفے کے بعد اس خصوصی پروگرام ارشاد میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے. حضرات اب یہ مائک جن کے حضور جائے گا میں ان کے متعلق بتا دوں کہ ڈاکٹر محمد اعظم صاحب جو آج کی نظامت فرما رہے ہیں
فن عروس پر گہری نگاہ رکھتے ہیں. آپ کی یہ کتاب بھی ہندی میں آ چکی ہے عروس کے اوپر, اور لفظوں کی مسیحائی شعری مجموعہ بھی آ چکا ہے. ہمارے اردو ادب میں جو بہت پڑھے لکھے شعراء ہیں جنہوں نے ادب کا گہرا مطالعہ کیا ہے, اس میں ڈاکٹر اعظم صاحب ہیں. اور اب ہم سب درخواست کرتے ہیں ڈاکٹر اعظم صاحب سے کہ وہ اپنے کلام سے سامعین کو مستفید فرمائیں. بھوپال گیس ٹریجڈی پر 2 قطعے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ ہر طرف لاشیں تھی بکھری, کہ ہر طرف لاشیں تھی بکھری, ایک قیامت تھی بپا. کہ ہر طرف لاشیں تھی بکھری, ایک قیامت تھی بپا. سرزمین بھوپال کی تھی ایک مقتل کی طرح. کہ سرزمین بھوپال تھی ایک مقتل کی طرح. ہائے زہریلی ہوا ایسی چلی ایسی چلی. کہ ہائے زہریلی ہوا ایسی چلی ایسے چلی. سور اسرافیل کی تھی جو ریہرسل کی طرح. کہ سور اسرافیل کی تھی جو ریہرسل کی طرح. ہر طرف لاشیں تھی بکھری, ایک قیامت تھی بپا. سرزمین بھوپال کی تھی ایک مقتل کی طرح. ہائے زہریلی ہوا ایسی چلی ایسی چلی. سور اسرافیل کی تھی جو ریہرسل کی طرح. دوستو ایک دوسرا قطعہ اسی ضمن میں کہ ہو گئے برسوں مگر کم درد و غم ہوتا نہیں. کہ ہو گئے برسوں مگر کم درد و غم ہوتا نہیں. واقعہ وہ جاں ستا بھولا کہاں بھوپال ہے. کہ ہو گئے برسوں مگر کم درد و غم ہوتا نہیں. واقعہ وہ جاں ستا بھولا کہاں بھوپال ہے. ہائے وہ ایک حادثہ صغرا قیامت کی طرح. کہ ہائے وہ ایک حادثہ صغرا قیامت کی طرح. آج بھی جس کے سبب ماتم کنا بھوپال ہے. آج بھی جس کے سبب ماتم کنا بھوپال ہے. تو ایک غزل حضرت مصطفی کی زمین میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. دیکھیں کہ کہا ہے کہ کیوں شام و سحر اپنا برباد کروں روں. کیوں شام و سحر اپنا برباد کروں روں. کس کس کو بتائے دل اب یاد کروں روں. کہ کس کس کو بتائے دل اب یاد کروں روں. لذت سی ملی ہے جب سے آہوں میں کراہوں میں. کہ لذت سی ملی جب سے آہوں میں کراہوں میں. غم ایک نیا خود ہی ایجاد کروں روں. کہ غم ایک نیا خود ہی ایجاد کروں روں. اور فرصت ہے کہاں کس کو پوچھے جو میرے آنسو. کہ فرصت ہے کہاں کس کو پوچھے جو میرے آنسو. یاران طرب کو میں اب یاد کروں روں. کہ یاران طرب کو میں اب یاد کروں روں. الطاف و کرم تیرے. کہ الطاف و کرم تیرے حاصل ہوں مجھے کیسے. کہ الطاف و کرم تیرے حاصل ہوں مجھے کیسے. کیا در پہ تیرے آ کر فریاد کروں روں. کیا در پہ تیرے آ کر فریاد کروں روں. دوستو ہمارے درمیان ابھی جو میرا تعارف کرا رہے تھے جناب ضیاء فاروقی صاحب تشریف فرما ہیں. نثر کا علاقہ ہو یا نظم کی بات ہو یا غزل کی بات ہو یا نقاد کی حیثیت سے یا تبصرہ نگار کی حیثیت سے آپ کی بہت ہی زبردست موجودگی اردو ادب میں محسوس کی جاتی ہے. اور تمام تر ہندوستان کے بڑے بڑے رسالوں میں آپ کے مضامین مقالے اور غزلیں اور نظمیں چھپا کرتی ہیں. میں ان سے التماس کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ کہ میرا کمال شعر بس اتنا ہے جگر. کہ میرا کمال شعر اتنا ہے اے جگر. وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. یہاں جگر کی جگہ آپ ضیاء سمجھ لیجئے. تو زمانے پہ چھانے کے لیے میں محترم ضیاء فاروقی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ اپنی نگارشات سے نوازیں. دیکھیں کہ رات بھی تھا سرحد گریا پہ ہنگامہ بہت. رات بھی تھا سرحد گریا پہ ہنگامہ بہت. اور رات بھی کوئی پسے دیوار جہاں تڑپا بہت. رات بھی کوئی پسے دیوار جہاں تڑپا بہت. اور ایک بھی نقش قدم چمکا نہ تھا حد نظر. کیا کہنے ایک بھی نقش قدم چمکا چمکا نہ تھا حد نظر.
اور میری آنکھوں نے تمہارا راستہ دیکھا بہت, واہ میری آنکھوں نے تمہارا راستہ دیکھا بہت. اور اس کے بعد جو کچھ بھی صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ میری جھولی میں مروت کے سوا کچھ بھی نہ تھا, میری جھولی میں مروت کے سوا کچھ میری نہیں. جھولی میں مروت کے سوا کچھ بھی نہ تھا, سو اسے بھی یار لوگوں نے میرے لوٹا بہت, کیا بات ہے, کیا سو بات اسے ہے. بھی یار واہ. لوگوں نے میرے لوٹا بہت. ایک غزل کے دو ایک شعر اور دیکھیں کہ کیا جانیے کس غم کا اظہار لگی آنکھیں, کیا جانیے کس غم کا کس اظہار غم لگی کا ہے. اظہار لگی کیا زبان و آنکھیں, بیان ہے بھائی, واہ واہ خود واہ واہ واہ. اپنی آنکھوں کو بیمار لگی آنکھیں, کیا کہنے, کیا خود کہنے, اپنی آنکھوں کو تو بیمار لگی آنکھیں. بیمار لگی آنکھیں, واہ 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 اور واہ واہ. ٹوٹے ہوئے شیشوں کا انبار لگی آنکھیں, اچھا ہے, اچھا ہے. ٹوٹے ہوئے شیشوں کا کیا کہنے. انبار لگی آنکھیں, اور سب واہ واہ. میری کہانی کے کردار لگی آنکھیں, واہ 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 واہ. سب میری کہانی کے کردار لگی آنکھیں, اور کل رات بھی ایک چہرہ ہمراہ میرے جاگا, کیا بات ہے. کل رات بھی ایک چہرہ ہمراہ میرے جاگا, اور کل رات بھی رہ رہ کر دیوار لگی آنکھیں, واہ. کل رات بھی رہ رہ واہ. کر واہ. دیوار لگی آنکھیں. دیوار لگی, کیا محاورہ ہے اور بھائی, پھر واہ واہ واہ. فصل جنوں آئی, پھر مزرعِ جاں مہکا, پھر فصل جنوں آئی, پھر مزرعِ جاں مہکا, پھر خواب کئی ٹوٹے انبار لگی آنکھیں, پھر خواب کیا کئی بات. ٹوٹے انبار لگی آنکھیں. اجازت ہو کیا تو بات. ایک چھوٹی سی نظم میں اسی پس منظر میں سنا دوں ارشاد عالی, ارشاد عالی. کہ وہ زندگی اور موت کے تعلق سے ہے کہ یہ زندگی کے جو روز و شب ہیں میں ان کی حد سے گزر رہا ہوں, حادثات کا کچھ پتہ نہیں چلتا کب آ جائیں. یہ زندگی کے جو روز و شب ہیں واہ. میں ان کی حد سے گزر رہا ہوں, کہ رخش ہستی جہان گل سے عدم کی جانب رواں دواں ہے, واہ. کہ زندگی کے جو روز و شب ہیں میں ان کی حد سے گزر رہا ہوں, کہ رخش ہستی جہان گل سے عدم کی جانب رواں دواں ہے. میں جانتا ہوں یہ رنگ محفل, یہ لطف دنیا قیام تک ہے, مجھے خبر ہے یہ ساری لذت نفس پہ قائم نظام تک ہے, اور جرس کی آواز کہہ رہی ہے کہ آنکھیں کھولو کمر کو باندھو, کہ اس کے آگے جو باب گم ہے وہیں پہ اگلا پڑاؤ ہوگا. کیا بات ہے, کیا بات. بس ایک پل ہے جو دسترس کیا. میں, اسی میں کر لو حساب سارے, جھٹک کے پھینکو یہ خواب سارے, حساب توڑو یہ خواہشوں کا, کہ زندگی کے جو روز و شب ہیں تم ان کی حد سے گزر رہے ہو. کیا بات ہے, کیا بات. یہاں سے آگے نکل کے دیکھو, نہ آب و گل ہے نہ باد و آتش, نہ ہم سفر ہے نہ ہم نفس ہے, نہ کوئی ہمدم نہ کوئی رہبر. واہ. یہاں سے آگے عدم کی راہوں کا راز کیا ہے خدا ہی جانے, جو قید ہستی سے آج چھوٹا وہ اب کہاں ہے خدا ہی جانے, کہ راز قدرت ازل سے اب تک حجاب جامع چھپا ہوا ہے, کیا کہنے بھائی, کیا اور کہنے. تمام عالم صدائے کن سے ہی ایک معمہ بنا ہوا ہے. یہ زندگی کے جو روز و شب ہیں میں ان کی حد سے گزر رہا ہوں, کہ رخش ہستی جہان گل سے عدم کی جانب رواں دواں ہے. شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب ضیاء فاروقی صاحب, بہت ہی فکر انگیز کلام سے آپ نواز رہے تھے. دوستو ایک اور چھوٹے سے وقفے کا وقت ہو گیا ہے, ہم بس یوں گئے اور یوں حاضر ہوئے, کہیں مت جائیے گا. ناظرین, آپ کا ایک بار پھر سے استقبال ہے اس خصوصی پروگرام ارشاد میں. یہ خصوصی پروگرام اس ضمن میں بھی تھا کہ ہم نے بھوپال میں ہوئے ایک صنعتی حادثے کو, جس کو دنیا کا سب سے بڑا صنعتی حادثہ یعنی ورلڈز ورسٹ انڈسٹریل ڈیساسٹر کے نام سے جانا جاتا ہے, جس میں 25,000 سے زیادہ لوگ تو اسی دن جاں بحق ہو گئے تھے, اور اب تک اس کے اثرات پائے جاتے ہیں, جیسا کہ ہمارے شعراء کرام نے اپنے کلام میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے. آئیے اب اس شاعر کے حضور چلتے ہیں جو ایک مدت دراز سے صنف سخن کے گیسو سنوار رہے ہیں, اور آپ کی خصوصی پہچان تو نظموں کے حوالے سے ہے, لیکن آپ غزل اور دوسرے اصناف میں بھی بہترین شاعری کرتے ہیں اور کافی اعتبار سے سنے جاتے ہیں, اور ہندوستان, پاکستان اور بین الاقوامی تمام مشاعروں میں اپنی شرکت دے چکے ہیں, اور اردو کے جتنی بستیاں آباد ہیں ہندوستان پاکستان کے علاوہ بھی, وہاں پہ بھی آپ کی پہنچ ہے, اور آپ کی شاعری میں سمجھتا ہوں نصف صدی سے زیادہ عرصے پر محیط ہے. حفیظ جالندھری نے کبھی کہا تھا کہ تشکیل و تعمیر فن میں جو حفیظ کا حصہ ہے یہ نصف صدی کا قصہ ہے,
दो चार बरस की बात नहीं। तो मैं यही शेर आप के हुजूर भी ले जाना चाहता हूँ कि आपकी भी शायरी कमोबेश इसी अंदाज की है, और इल्तमास है कि आप अपने कलाम से हमें नवाजने की जहमत गवारा करें। झीलों की सरजमीन अभी तक है अश्कबार, झीलों की सरजमीन झीलों की सरजमीन अभी अभी तक है अश्कबार, अश्कबार। भोपाल था कि मरकज़े मैदान कारज़ार, वाह। भोपाल था कि मरकज़े ये मैदान मैदान कारज़ार, शहरे हयात शहरे खामोशा में ढल गया, क्या कहने, क्या कहने, शहरे हयात क्या शहरे कहने, क्या खामोशा में ढल गया, क्या कहने, झोंका हवा का तीरो सिना में बदल गया, क्या कहने, झोंका हवा का तीरो सिना में बदल गया, क्या कहने। जहरीली गैस सबके लिए कहर बन गई, जहरीली गैस सबके लिए कहर बन गई, पाकीज़ा साफ सुथरी हवा जहर बन गई। वाह, पाकीज़ा साफ सुथरी हवा जहर बन गई, क्या नक्शा खींचा है दस्ते भाई। वाह वाह। अजल में दौड़ती फिरती थी जिंदगी, दस्ते दस्ते अजल में दौड़ती फिरती थी जिंदगी, पी पी के जाम मौत का गिरती थी जिंदगी। क्या पी पी के जाम मौत का गिरती थी जिंदगी। और समात फरमाएं कि शहरी तमाम खौफ व अजियत से चूर थे, शहरी तमाम खौफ, शहरी तमाम खौफ व अजियत से चूर थे, अरबाब इक़्तिदार हर एक गम से दूर थे। अरबाब अच्छा तंज है भाई, अच्छा तंज है। वाह। शहरी तमाम खौफ व अजियत से चूर थे, अरबाब इक़्तिदार हर एक गम से दूर थे, कब तक ये ज़र परस्त तिजारत के नाम पर, कब तक ये ज़रपरस्त, कब तक ये ज़र परस्त तिजारत के नाम पर ढाते रहेंगे यूं ही क़यामत अवाम पर, क्या कहने। ढाते अच्छा सवाल है, रहेंगे बहुत यूं अच्छा ही सवाल है। क़यामत अवाम पर। बहुत अच्छा और लम्हे फिक्रिया दिया आपने। इस चंद अशार के बाद एक नज़्म पेश कर रहा हूँ जी, छोटी जी, सी, इरशाद है। जिसका उन्वान है उर्दू खादिम। अच्छा। तशरीह की जरूरत नहीं है नहीं। कि उर्दू से कसर बनाते हैं, उर्दू से फैज़ उठाते क्या हैं, कहने। उर्दू से कसर बनाते हैं, उर्दू से फैज़ उठाते हैं, उर्दू से शोहरत पाते हैं, वाह। उर्दू से नाम कमाते हैं, उर्दू का रोब दिखाते हैं, उर्दू खादिम कहलाते हैं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। उर्दू का रोब दिखाते हैं, उर्दू खादिम कहलाते हैं, तामीर का कुछ एहसास नहीं, तंजीम किसी के पास नहीं, क्या बात है। तामीर का कुछ एहसास नहीं, तंजीम किसी के पास नहीं, तदबीर की कोई आस नहीं, उर्दू की कोई बूबास नहीं, क्या बात है। बस अपना जश्न मनाते हैं, उर्दू खादिम कहलाते क्या कहने, क्या कहने। हैं, बस वाह। अपना जश्न मनाते हैं, उर्दू खादिम कहलाते हैं। और ये बंद देखिए, अब वली के पैरोकार कहाँ, अब वली के पैरोकार कहाँ, अब मीर ऐसे दिलदार कहाँ, अब गालिब खुश गुफ्तार कहाँ, क्या कहने। अब चक बस्तो सरशार कहाँ, वाह। क्या इन सब बड़े बड़े झूठी नामों को। शान दिखाते हैं, उर्दू उर्दू खादिम क्या कहलाते कहते। हैं, सब झूठी शान दिखाते हैं, उर्दू खादिम कहलाते हैं। और ये बंद मुलाजा फरमाएं कि उर्दू का तसव्वुर आम नहीं, उर्दू का तसव्वुर आम नहीं, उर्दू का खुश अंजाम नहीं, उर्दू का कोई काम नहीं, उर्दू की सुबह शाम शाम नहीं, नहीं। वाह। उर्दू की सुबह शाम नहीं, उर्दू का ढोल बजाते हैं, क्या उर्दू कहने। खादिम कहलाते हैं, उर्दू का ढोल बजाते हैं। हैं। उर्दू अब किसको प्यारी है, उर्दू अब किसको। उर्दू अब किसको प्यारी है, उर्दू उर्दू से किसकी यारी है, उर्दू पे तसल्लुत जारी है, उर्दू पे इजारादारी है, उर्दू को ढाल बनाते हैं, उर्दू खादिम कहलाते हैं, वाह। उर्दू को ढाल बनाते हैं, उर्दू खादिम। और आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ इरशाद। कि वो रोएं जिनको रोना है, वो रोएं जिनको रोना है, वो रोएं जिनको रोना है, ढोएं जिन्हें उर्दू ढोना है, जो होना है सो होना है, यारों की किस्मत सोना है, अब प्लेन से आते जाते हैं, उर्दू के खादिम कहलाते हैं। क्या बात है। वाह। प्लेन से आते जाते हैं, उर्दू खादिम कहलाते हैं, उर्दू से कसर बनाते हैं, उर्दू से नाम कमाते हैं, उर्दू से शोहरत पाते हैं।
नाजरीन, जिस तरह से भोपाल के लिए भोपाल सानहा एक अलमिया है, उसी तरह से ऐसे खादिम जिनका आपने जिक्र किया वो भी उर्दू ज़बान के लिए एक अलमिया है। तो दोस्तों, इसी नोट पर आज का ये मुशायरा ख़त्म करते हैं। ये खुसूसी प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म शुद्ध होता है। फिर कभी किसी और मकाम पर किसी और एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए हम सभी लोगों को इजाज़त दें।